إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایام حج سے جڑی ہوئی ایک چیز کے متعلق رہنمائی کرانا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. انہی میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی پانی ہے. پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پانی اس دنیا میں اتارے ہیں، جو پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں رکھے ہیں، سب پانی کے اقسام ایک طرح کے نہیں ہیں. کوئی پانی مقام کے اعتبار سے بلند ہے، کسی کا مقام زیادہ ہے. پانی میں طرح طرح کے اقسام ہیں. انہی میں سے ایک عظیم الشان پانی جو اس روئے زمین پر سب سے عظیم پانی ہے، وہ ہے زمزم کا پانی. زمزم کا پانی بہت عظیم الشان پانی ہے. تو میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں زمزم کے پانی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصود یہ ہے، ایک تو یہ پانی کا پینا سنت ہے. زمزم کا پانی استعمال کرنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا ہے. اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً جو لوگ ابھی ان ایام میں حج کو جاتے ہیں، وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب واپس ہوتے ہیں اپنے گاؤں کی طرف تو زمزم کا پانی لاتے ہیں ساتھ میں، اور خود پیتے ہیں اور دوسروں کو پلاتے بھی ہیں. تحفتاً ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. تو لہٰذا زمزم کے پانی سے متعلق ہمیں کچھ باتوں کا علم ہونا چاہیے، زمزم کے پانی سے متعلق جاننا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ اس روئے زمین پر سب سے افضل پانی ہے. اس سے عظیم الشان پانی کوئی ہے ہی نہیں. اور اسی طریقے سے اس پانی کا ظہور، اس پانی کا آغاز جہاں ہوا وہ بستی سب سے افضل بستی، اس سے افضل بستی کہیں نہیں ہے، شہر مکہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے اس پانی کا نزول کیا، اس پانی کا آغاز کیا، وہ بھی سب سے افضل عظیم الشان فرشتے جبرائیل علیہ السلام. اور اسی طریقے سے جس نبی کے لیے یہ پانی نکالا گیا وہ ابو الانبیاء کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کا ظہور کیا. تو لہٰذا اس پانی کی بہت اہمیت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے افضل پانی، سب سے عظیم الشان پانی وہ زمزم کا پانی ہے. اس سے افضل پانی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا زمزم کے پانی سے متعلق ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ زمزم کا پانی یہ عظیم الشان پانی ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اس پانی کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تین مرتبہ اس پانی سے دھویا گیا. 3 مرتبہ. میں واقعات نہیں بتاؤں گا، وقت میرے پاس نہیں ہے. اب بعد میں جا کر کے مطالعہ کریں، آپ جانیں اس چیز کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 3 مرتبہ کھولا گیا
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा खोला और 3 मरतबा अल्लाह के नबी के सीने को इसी पानी से धोया। सबसे पहली मरतबा कब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास जब दूध पीने रहा करते थे, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आ करके अल्लाह के नबी को पकड़ा और उनका सीना चाक किया और उनके दिल को निकाल करके उनके दिल में से एक टुकड़ा निकाला और कहा कि ये इंसान के जिस्म में शैतान का हिस्सा है। उससे निकाला, उससे दूर किया अल्लाह के नबी को उससे अलग किया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को धोया, जमजम के पानी से धोया। और इसी तरीके से दूसरा वाक़या वही, जब अल्लाह के नबी के पास गारे हिरा में वही नाजिल की गई, उस वक्त भी धोया गया। और तीसरी मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया, उसको वहाँ पर ले जाने से पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से यह हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया। 3 मरतबा अल्लाह के नबी के दिल को इसी पानी से धोया गया। तो अंदाज़ा लगाइए, दूसरे पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी जगह के पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया। सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत हैं सब, जहाँ पर इसमें मज़कूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को 3 मरतबा ज़मज़म के पानी से धोया गया। तो अंदाज़ा लगाइए कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है, इसकी कितनी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसको धोया गया। इसी तरीके से ज़मज़म का जो पानी है, कैसा उसका ज़ुहूर हुआ, कहाँ से उसकी शुरुआत है, ये भी जानना चाहिए। ये जानने के लिए सही बुखारी की रिवायत है, बहुत लंबी रिवायत है, मैं उसको मुख्तसर आपके सामने रखूँगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या फरमाया कि इस रुए ज़मीन पर सबसे पहली औरत जिसने अपने पेट पर जो पट्टा बांधा वो हाजर अलैहिस्सलाम है। हाजर, बहुत लोग कहते हैं हाजिरा अलैहिस्सलाम, हाजिरा नहीं है, हाजर है, हाजर अलैहिस्सलाम। सही बुखारी की रिवायत में है, इस रुए ज़मीन पर अपने पेट पर अपने पेट का पट्टा बांधने वाली सबसे पहली औरत वो हाजर अलैहिस्सलाम है। क्यों बांधा? इसलिए बांधा ताकि उनकी जो हमल हुआ था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को पता ना चले, इसलिए कि जो है उनकी बीवी गैरत में आ जाएगी कि मुझसे बेटा नहीं हुआ, इनसे बेटा हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हाजर अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको हाजर अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे को लेकर के निकल गए। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे, उनकी ज़िंदगी दूध पर मुनहसिर थी। लेकर के निकल गए और मक्का पहुंच करके वहाँ उनको छोड़ दिया, वहाँ उनको रख दिया। मशहूर वाक़या है, सब लोग सुनते होंगे वाक़या। वहाँ रख दिया और रख करके जाने लगे, कुछ खजूर दिया और कुछ पानी दिया और निकलने लगे वापस। तो हाजर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह पर छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पर कोई रहता नहीं है, एक परिंदा यहाँ पर नहीं मारता है, यहाँ आप छोड़ के जा रहे हैं, हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? 3-4 मरतबा इस सवाल को दोहराया हाजर अलैहिस्सलाम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट करके नहीं देख रहे थे। तो हाजर अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। तो उन्होंने पूछा क्या अल्लाह की तरफ से हुक्म है? तो कहा कि हाँ, ये इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो हाजर अलैहिस्सलाम खामोश पलट करके वापस चली गई और ये कहते हुए गई कि इज़न ला युदीउना, जब तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा कि यहाँ पे रहना है, तो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। बहरहाल ज़िंदगी गुजरने लगी, वहाँ पर पानी उनके पास जो था उसका इस्तेमाल करने लगे, खजूर का इस्तेमाल करने लगे। कुछ दिन गुजरे तो खजूर ख़त्म हो गए और पानी भी ख़त्म हुआ। अब बच्चे की हालत ये हो गई कि बच्चा बिलबिलाने लगा दूध के लिए, और माँ के पास खाने के लिए खाना नहीं और दूध पिलाने के लिए माँ के पास दूध नहीं। तो हाजर अलैहिस्सलाम को बच्चे को देख कर के तरस आ गई कि क्या माजरा है कि कुछ चीज़ नहीं मिल रही खाने के लिए। तो उन्होंने एक वादी का रुख किया और देखा कि हो सकता है वहाँ पर कोई आदमी नज़र आए तो कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। वहाँ गई वो, वहाँ जा कर के देखा लोगों को, कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर एक पहाड़ी है सफ़ा, जहाँ पर लोग जाते हैं हज करने के लिए, सफ़ा और मरवा। सफ़ा की पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर चढ़ी हो गई। चढ़ करके देखा कि कोई नज़र आता है कि नहीं, दूर दूर तक किसी के नामो निशान तक नहीं। फिर दौड़ते हुए नीचे उतरी और दूसरी पहाड़ी पर चढ़े हो गए, मरवा। ऐसा 7 मरतबा किया, 7 मरतबा उतरने लगी, चढ़ने लगी 7 मरतबा, सिर्फ बच्चे को कुछ खिलाने के लिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसीलिए लोग हज करते वक्त सही करते हैं। जो लोग हज को जाते हैं और वो करते होंगे, सफ़ा से मरवा 7 मरतबा चक्कर काटते हैं।
اس کو سعی کہا جاتا ہے، یہ انہی کی یاد میں کیا جاتا ہے اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے۔ تو بہرحال حاضر علیہ السلام نے 7 مرتبہ اس کام کو انجام دیا۔ جب یہ کام مکمل ہوا، پانی نظر نہیں آ رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آواز دینے لگے، تو پوچھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے، حاضر علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر یہ آواز دینے والا میری مدد کر سکتا ہے، اس میں کچھ خیر ہے تو میری مدد فرما۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں کس نے چھوڑ کے گیا؟ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں جو ہے میں اس بچے کی ماں ہوں، میں اس بچے کی ماں ہوں، اور مجھے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ تو کہا کہ تمہیں کس کی ذمہ داری میں چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر مار کر کے پانی نکالا وہاں سے۔ لیکن لوگوں میں مشہور بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ کر کے پانی نکالے۔ کسی بھی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کو رگڑنے سے پانی نکلا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر مارا اور اس پانی کا آغاز ہوا۔ یہ صحیح روایت ہے، لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ رہے تھے، پانی کا نزول ہوا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نہیں، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پیر مارو۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تھے، اللہ نے کہا کہ ارکض برجلک، اپنا پیر مارو، پانی نکلے گا یہاں سے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پانی نہیں نکالا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر مار کر کے پانی نکالا۔ جب اس پانی کا نزول ہوا، اس پانی کا آغاز ہوا، تو حاجر علیہ السلام ڈر رہی تھی کہیں اس پانی کا اختتام نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اس کے اطراف میں حوض بنا رہی تھی، مٹی سے اس کو آڑ رہی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر پھیل نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے کہ اگر وہ اس پانی کو نہ روکتی تو آج وہ زمزم کا پانی ایک نہر بن جاتا، لیکن انہوں نے اس کو روک دیا۔ لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کو روکنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، میں ساری باتیں نہیں بیان کروں گا۔ بہرحال اس کے بعد حاجر علیہ السلام اس پانی کے ذریعے سے گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کی زندگی کا معاش وہی تھا، بس وہی پانی کا استعمال کرتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد ایک قبیلے کا گزر ہوا، ایک قافلے کا، جن کا نام تھا جرہم۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہاں پر بار بار بیٹھ رہا تھا، اٹھ رہا تھا۔ پرندے عام طور سے جب پانی پیتے ہیں تو مستقل پانی نہیں پیتے ہیں، تھوڑا پانی پیتے ہیں، پھر کہیں اور بیٹھتے ہیں، پھر آ کر کے پانی پیتے ہیں۔ تو قبیلے جرہم والوں نے یہ واقعہ دیکھا، دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا ان کو کہ یہ کیسی بستی ہے جہاں پر پانی نہیں رہتا ہے اور یہ پرندہ جو ہے پانی پینے کی طرح کر رہا ہے۔ تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا، کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کیا ماجرا ہے۔ وہ لوگ گئے، جا کر کے دیکھا کہ وہاں پانی ہے، پانی نکل رہا ہے زمین سے۔ تو جا کر کے بتایا ان لوگوں کو کہ یہاں پانی آ رہا ہے۔ تو سارے قبیلے والے آ گئے اور پھر اس کے بعد اس قبیلے نے یہیں پر اپنی زندگی بسا لی، اپنے سارے گاؤں والوں کو بلا کر کے یہیں انہوں نے بسا لیا۔ تو قبیلے جرہم یہاں پر بسنے لگا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، انہوں نے ان کے قبیلے سے عربی سیکھی، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور اسی قبیلے میں ان کی شادی ہو گئی۔ بہرحال یہاں سے ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو زمزم کا پانی جو آگے بڑھا، قبیلے جرہم والوں کے ہاتھ میں زمزم کا کنواں آیا، پھر پانی۔ یہ لوگ جب یہ قبیلے والے جب وہاں رہنے لگے تو ان کی ذمہ داری میں زمزم کا پانی بھی تھا اور کعبۃ اللہ بھی تھا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو لوگ اطراف سے ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے کعبہ، اور بہت سارا مال لٹا کے جاتے تھے، بہت سارا پیسہ لٹاتے تھے۔ تو یہ لوگ ایک وقت تک اپنی حالت پر صحیح رہے، پھر ان کی نیتوں میں بگاڑ آیا، یہ لوگ کعبے کے مال کو کھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات بھیج دیے، طوفان بھیج دیا اللہ نے، ان پر اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ تو دھیرے دھیرے اس پانی کا جو اثر تھا زمین پر وہ ختم ہونے لگا، اس پانی کے جو اثرات تھے وہ ختم ہونے لگے۔ تو انہی قبیلے کے ایک آدمی نے اٹھ کر کے اعلان کیا کہ لوگوں اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، اسی لیے یہ پانی بند ہو رہا ہے، تو تمہیں اللہ نے اس کی ذمہ داری دی ہے تو اس کو صحیح سے انجام دو۔ ان لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، اسی حالت میں گزر بسر کرتے رہے۔ تو ایک عرصہ آیا کہ جس میں قبیلے خزاعہ والے ان لوگوں کو یہاں پچھاڑ کر کے، ان لوگوں کو یہاں مار کر کے پھر مکہ میں آ کر کے یہ لوگ بسنے لگے، قبیلے خزاعہ والے۔ تو قبیلے جرہم والے جاتے جاتے جب نکل رہے تھے تو نکلتے وقت انہوں نے اس کنویں کو دفنا دیا، پورا دفنا دیا، اور اس کے اندر چند سونے اور چاندی کے ہتھیار رکھ دیے، کچھ چیزیں تھے جو ایک بادشاہ نے کعبۃ اللہ کو ہدیہ میں دیا تھا، تحفہ میں، اس کو اندر رکھ دیا۔
پھر اس کو رکھ کر کے بند کر دیا. پھر قبیلے خزاعہ والے یہاں بسر کرنے لگے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کنواں تھا، نہیں معلوم ہوا. پھر ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد عبد المطلب، اللہ کے نبی کے دادا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا. خواب میں اللہ نے ان کو وحی کی، ان کو دکھایا کہ یہاں پر ایک کعبۃ اللہ کے پاس ایک جگہ دکھایا کہ یہاں پر آپ کو کھودنا ہے. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد یہ واقعہ لمبا ہے، میں سارا واقعہ نہیں بتاؤں گا. عبد المطلب نے اس کو کھود کر کے اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ زندہ کیا اس کنویں کو. وہاں سے جو وہ لوگ گاڑ کر کے ہتھیار چلے گئے تھے اس کو نکالا اور کعبے کی بناوٹ میں اس کا استعمال کیا. تو عبد المطلب نے اس زمزم کے پانی کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا ان کو، یہ اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا. انہوں نے اس پانی کا نزول، اس پانی کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ اللہ کے نبی کے پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، پیدائش سے پہلے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی طریقے کا واقعہ گزرا. لوگ وہاں آتے تھے، نہایا کرتے تھے، اس پانی کا استعمال کیا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پانی کے حقدار عبد المطلب کے خاندان والے ہیں، یعنی وارث میں یہ جو زمزم کا پانی ملے گا یہ انہی لوگوں کو ملے گا، یہی لوگ اس کے وارث ہوں گے، یہی لوگ پانی نکال کر کے پلائیں گے، کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہوگا. تو بہرحال اس طریقے سے واقعہ چلتا رہا کئی سالوں تک. عبد المطلب کے خاندان میں، پھر عباس کے خاندان میں یہ پانی کا سلسلہ چلتا رہا. اور اگر آج کی بات کی جائے تو آج جو لوگ جاتے ہوں گے حج کرنے کے لیے، وہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس سے سیدھے ایک چکر بنا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہے بئر زمزم، زمزم کا کنواں. اس کے نیچے زمزم کا کنواں ہے، اس کو بند کر دیا گیا. جب طواف کرنے کے لیے کشادہ کیا گیا تو اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کو بند کر کے اس سے پائپ کا کنیکشن دے کر کے ایک دوسری جگہ پر نکالا گیا. لوگ جاتے ہیں نیچے دیکھنے کے لیے، وہاں سے پانی پینے کے لیے. تو بہرحال یہ کعبے کی مختصر تاریخ ہے، یہ زمزم کے پانی کی مختصر تاریخ ہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو جاری کیا. اسی طریقے سے اس پانی کے سلسلے میں تاریخ یہ ہے، لیکن اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں. اس کی خصوصیات ہیں اس پانی کی، یہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی تاریخ سے متعلق میں نے بتایا کہ کیسے اس کا ظہور ہوا اور آج تک کیسے ہی باقی ہے، اور یہ باقی رہے گا، اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے. یہ بہت مبارک پانی ہے. تو لہٰذا زمزم کے پانی کے کچھ خصائص ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں زمزم کے پانی سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، احادیث میں اس کی وضاحت کی. سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ شہر جو مکہ ہے، مکہ کا جو شہر ہے، یہ جو آباد ہوا، آباد ہونے کی بنیادی وجہ زمزم کا پانی ہے. آپ دیکھیں حاجر علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا تو کیا کہا انہوں نے؟ ارے یہاں پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زمزم کا پانی جب سے آغاز ہوا، جب سے زمزم کا پانی نکلا، اس کے بعد سے لوگ آ کے بسنے لگے. تو کعبۃ اللہ، مکے کی آبادی کی بنیادی وجہ زمزم کا پانی ہے. اس کے بعد ہی لوگ بسنے لگے. جب تک وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی تو وہاں کوئی آدمی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب زمزم کا پانی کا آغاز ہوا تو لوگ وہاں رہنے لگے. تو بنیادی بات یہ تھی، خصوصیت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ مکہ، اس کی جو بنیادی وجہ ہے آباد ہونے کی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اس پانی کا نکلنے کی وجہ سے لوگ یہاں پر آباد ہونے لگے. اسی طرح دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیسے؟ کیونکہ اس پانی کا نکلنا، ایک آدمی سوچے بیٹھ کر کے کب سے یہ پانی نکل رہا ہے اور کب تک نکلے گا، اور جب سے نکلا ہے لوگ اس کو پی رہے ہیں، اور برابر لوگ اٹھا کر کے اپنے گاؤں کو لاتے ہیں. کئی لیٹر جو ہے روزانہ نکلتا ہے پانی، لیکن برابر وہ پانی باقی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ اللہ کی نشانی بھی ہے. اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ نے کہا کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں. کیسی نشانیاں؟ چھپی ہوئی نہیں. اللہ نے کہا کہ بینات، واضح نشانیاں ہیں اس میں. فیہ آیات بینات. اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حجر اسود، مقام ابراہیم، اسی طرح سے زمزم کا پانی، یہ اللہ کی نشانی ہے. لوگ وہاں جا کر کے اس نعمت کو دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ پانی آ رہا ہے، کتنے سالوں سے آ رہا ہے، اور کب تک یہ پانی آتا رہے گا، اور لوگ اس کو برابر استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے.
بعض لوگ کنواں کھودتے ہیں، کتنا اندر اندر تک کنواں کھودتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، کنواں سوکھ جاتا ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیے آپ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو کیسے نکال رہے ہیں، کیسے اس پانی کا ظہور ہو رہا ہے، آپ اس نعمت کا اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے یہ بہت زیادہ نفع بخش چیزوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک نفع مند چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ، اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الحج میں ایک آیت بتائی کہ لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے نکلیں، حج کرنے کے لیے لوگ جائیں، کیوں جائیں؟ اللہ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا تاکہ وہ لوگ وہاں جا کر کے وہاں کی جو فائدے مند چیزیں ہیں وہاں کا حصول کریں، وہاں ان چیزوں کو لیں۔ اس کی تفسیر میں بھی یہی کہا گیا کہ یہاں پر سب سے افضل اگر کوئی نفع کی چیز ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہاں جانے کے بعد سب سے نفع بخش چیزوں میں سے ایک نفع بخش چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پانی ہے اتنا اہم ہے، آپ اندازہ لگائیے سبحان اللہ، کہ صرف پینے کا پانی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی پیتا ہے اس پانی کو سیراب ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن یہ پانی جو ہے کھانے کے برابر ہے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے جس طرح اس کا پیٹ بھرتا ہے اس طریقے سے اس پانی کو پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لمبارکتن، یہ پانی کیا ہے؟ ایک بابرکت پانی ہے، وہی طعام طعم، اور یہ پانی کیا ہے؟ ایک کھانے کی چیز کے برابر ہے۔ یعنی ایک آدمی، میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں گا، آپ تعجب میں رہ جائیں گے کہ لوگوں نے کیسے زندگی گزاری۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ زمزم کا پانی صرف پانی نہیں ہے، یہ کھانے کے برابر ہے۔ ایک آدمی اگر کھانا نہ کھائے اور صرف زمزم کا پانی پی لے تو اس کو کھانے کے برابر کی تقویت مل جائے گی، قوت مل جائے گی۔ آپ خود دیکھیے حاضر علیہ السلام کتنے سال رہے وہاں پر، کیا کھاتے تھے؟ وہ صرف زمزم کا پانی استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، جا کر کے دیکھ کر آئے کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ گئے، ان کے بھائی جن کا نام تھا انیس رضی اللہ عنہ، گئے، جا کر کے دیکھا اور واپس آ کر کے کہا کہ میں نے اچھی باتیں سنی ان سے، کوئی برا آدمی تو نہیں ہے وہ، نہ کوئی جادوگر ہے، نہ کوئی جھوٹا ہے، نہ کوئی پاگل ہے، بلکہ اچھا آدمی ہے، اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا، تو کہا کہ میں ہی خود جا کے دیکھ کے آتا ہوں۔ گئے دیکھنے کے لیے گئے۔ جب مکہ پہنچا تو مکے میں ایک کمزور آدمی کو تلاش کیا، اس آدمی کو تلاش کر کے پوچھا کہ وہ فلاں آدمی کہاں ہے؟ اشارہ اللہ کے نبی کی طرف تھا۔ کمزور آدمی سے اس لیے پوچھا تاکہ وہ اس کو نہ مارے، لیکن ہوا نتیجہ الٹا ہوا۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے سارے گاؤں میں اعلان کر دیا، ارے ایک آدمی آیا ہے جو اللہ کے نبی کی تلاش میں ہے۔ سارے لوگ مارنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت بہت گرم ماحول تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پیٹا گیا، مارا گیا، بہت مارا گیا، حتیٰ کہ خون سے جو ہے ان کا بدن خون ہو گیا۔ تو کہا انہوں نے جب بیہوش ہو گیا تھا میں، جب مجھے دوبارہ افاقہ ہوا، جب میں اپنی حالت قابو میں آیا تو میں زمزم کے کنویں کے پاس گیا، جا کر کے میں نے اپنا سارا زخم کو زمزم کے پانی سے دھویا اور وہاں سے میں نے پانی پیا۔ کہا اس کے بعد میں نے 30 دن زمزم کا پانی استعمال کیا، 30 دن میرے پاس کھانے کے لیے نہ کھانا تھا نہ پینے کے لیے زمزم کے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2370/4، آپ جا کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ سبحان اللہ العظیم، ایک مہینہ میں نے جو ہے اسی پانی پر گزر بسر کیا۔ یہاں پر ایک مہینے سے مراد پورا ایک مہینہ نہیں ہے، دن اور رات کو ملا کر کے 30 کہا۔ اس کے نیچے ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ 15 دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی پانی پر زندگی گزر کرنے لگے۔ بہرحال کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی آئے، آ کر کے پوچھا کہ ابو ذر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کب سے یہاں پر ہیں آپ؟ کہا کہ 15 دن سے یہیں پر ہوں۔ تو کیا کھاتے تھے تم؟ کہا کہ زمزم کا پانی پیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لمبارکتن، یہ بہت بابرکت پانی ہے۔ تو اندازہ لگائیے آپ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 15 دن صرف اس پانی پر گزر بسر کرنے لگے۔ اسی طریقے سے کچھ واقعات اور بھی ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میں نے جس کتاب سے پڑھا ہے وہاں سے واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ ایک مریض تھا جس کو ایک مرض لاحق ہوا، صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ 17 دن تک مریض بیمار تھا،
کھانے کے لیے کچھ استطاعت نہیں، نہ کچھ پینے کے لیے کچھ نہیں، صرف زمزم کا پانی پی کر کے 17 دن گزارا اس نے، اور اللہ نے اس کو شفایا بھی دی۔ تو اندازہ لگائیے آپ، زمزم کا پانی جو ہے یہ صرف پانی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا مقام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا نہ کھا کر کے اس پانی کو پی کر کے زندگی گزارنا چاہے تو وہ آرام سے زندگی گزار کر سکتا ہے۔ یہ اس پانی کی خصوصیت ہے، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اس پانی میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں رکھا ہے، ہر بیماری کا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں آگے فرمایا، ابو ذر کی حدیث میں، وشفاء سقم، اور یہ زمزم کا پانی ہر بیماری کا علاج ہے، اس سے تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آدمی کو جو بھی بیماری لاحق ہو، آدمی کو بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ میں نے کئی واقعات لکھ کے لایا ہوں، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے سارے واقعات کو بیان کرنے کے لیے۔ اس سے کئی لوگوں نے استعمال کیا ہے، ان لوگوں کو شفایا بھی ہوئی ہیں۔ یہ واقعات ساری کتابوں میں مذکور ہیں، واقعات کو اہل علم نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی استعمال کیا لوگوں نے اور ان کو شفایا بھی حاصل ہوئی۔ میرے بھائیوں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابو ذر کے واقعے کو دیکھیے رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر نے کہا اپنے واقعے میں زمزم کا پانی پیتا رہا یہاں تک کہ میں موٹا ہو گیا، کافی جسیم ہو گیا میں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زمزم کا پانی استعمال کرتا رہا، ساری بیماریاں دور ہو گئیں اور یہاں تک کہ میرا جسم جو ہے مضبوط ہو گیا، قوی ہو گیا میں۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو زمزم کے پانی کے اندر اتنی تاثیر رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے زمزم کا پانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے مکہ، اٹھا کے لایا کرتے تھے زمزم کا پانی، وہاں سے لاتے تھے اللہ کے رسول۔ یہ کوئی آج جو لوگ لاتے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، سب سے پہلے زمزم کا پانی اٹھا کے لانے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اٹھا کے لایا اس کو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے زمزم کا پانی اٹھا کے لایا کرتی تھی اور لوگوں کو یہ بیان کرتی تھی کہ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَحْمِلُهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اٹھا کے لاتے تھے اور اسی طرح سے بیماروں کو پلاتے تھے، بیماروں پر اس پانی کو انڈلتے تھے اور ان کو یہ پانی پلایا کرتے تھے۔ تو بہرحال زمزم کا پانی لانا اور اس کو پلانا، اس سے شفایا بھی حاصل کرنا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے زمزم کا پانی کے ذریعے سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز۔ آدمی زمزم کا پانی پینے سے پہلے کسی چیز کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو چیز مل جائے گی انشاءاللہ۔ کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، فرمایا کہ ماء زمزم، کہ زمزم کا پانی ہے یہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آدمی اس پانی کو پیتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو بتایا، آدمی اگر علم کے لیے اس پانی کو پیتا ہے تو عالم بنتا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی تجارت میں کامیابی کے لیے اس پانی کا استعمال کرتا ہے، تاجر بنتا ہے۔ کوئی آدمی گھر میں برکت کے لیے پیتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے۔ کسی کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، اچھے رشتے کی تلاش میں اس پانی کو پی کر کے دعا کرتا ہے، اللہ اسے اچھا رشتہ دیتا ہے۔ تو کئی مقاصد سے اس پانی کو پیا جانا چاہیے، کئی مقاصد سے۔ بہرحال آدمی اس پانی کو جب پیے تو مقصد ہونا چاہیے، اس معمولی انداز میں اس پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس پانی کو جب بھی پئیں تو بنیادی طور پہ آدمی کے اندر ذہن میں آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے، آخرت کی کامیابی۔ اے اللہ مجھے آخرت میں کامیابی دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، یہ سب سے اولین مقصد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اس پانی کو جس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ مقصد میں وہ کامیاب رہتا ہے انشاءاللہ، بشرطے کہ پورا یقین ہو۔ اگر ذرا سا بھی تذبذب ہو جاتا ہے، ذرا سا بھی شک ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز اس کو حصول نہیں ہوتی۔ لیکن آدمی پورا یقین کے ساتھ اگر اس پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو چیز مل جاتی ہے۔ میں تو واقعات نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابن الجزری رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین، ان کے والد نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، زمزم کا پانی پی کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا نصیب فرما جو صاحب قرآن ہو، جو قرآن کا حافظ ہو اور دین کی خدمت کرے۔ اللہ نے ایسا بیٹا نصیب فرمایا۔ کئی کتابیں لکھ کے چلے گئے، کئی کتابیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مکہ گئے پانی پینے کے لیے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے حدیث میں مہارت دے، حدیث میں مہارت دے۔ اللہ نے مہارت دی، ہر حدیث کی کتاب ان کا نام لکھا جاتا ہے، ابن حجر 20 سال کے بعد دوبارہ گئے حج میں، دوبارہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ اور بڑا مقام دے،
تو پھر اللہ نے اور بڑا مقام دیا۔ تو بہرحال زمزم کا جو پانی ہے یہ جس مقصد کے لیے آدمی پیتا ہے اس مقصد میں آدمی کامیاب رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس پانی کو مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس پانی کو صحیح انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس پانی کو کیسے پینا چاہیے۔ بہت غلطیاں کرتے ہیں لوگ اس پانی کو پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پانی کو پینے کا جو طریقہ ہے وہ عام پانی پینے کا طریقہ ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں۔ کوئی لوگوں میں کیا مشہور ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب زمزم کا پانی پینا ہو تو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ مشہور ہے یہ چیزیں، سب لوگوں میں مشہور ہے۔ قبلہ رخ کرنا چاہیے، سر پہ ٹوپی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حاجی لوگ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، قبلہ رخ کرنا چاہیے اور پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات بن گئی۔ پانی زمزم کا پانی یہ کوئی کھڑے ہو کر کے پینا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پیا۔ کیوں پیا جانتے ہیں؟ وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے کھڑے ہو کر کے پیا۔ اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، یہ نہیں بتایا کہ سنت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے وہاں پر اس لیے کھڑے ہو کر کے پانی پیا کہ وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ تو بہرحال پانی بیٹھ کر کے پینا چاہیے، نہ قبلہ رخ ہونا سنت ہے، نہ سر پہ سے ٹوپی نکالنا سنت ہے، اور نہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا سنت ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ بس عام طور پر جب پانی پیتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، بسم اللہ شروع میں بولیں، بیٹھ کر کے پانی پئیں، اور اس پانی کو پینے سے پہلے جو ہے اس پانی کو پینے سے پہلے دعائیں کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس پانی کو پینے سے پہلے دعا کرنا چاہیے، بغیر دعا کیے اس پانی کو نہیں پئیں۔ اور اسی طریقے سے یہ زمزم کی صفت ہے، اس کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے عام پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ بس ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، اس کو پینے سے پہلے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اگر دعا نہیں کرتا ہے، آدمی دل سے نیت بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدمی اس مقصد میں کامیاب رہ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات، بعض لوگ اس پانی کو کیسے پیتے ہیں، اتنا سا ڈبہ لاتے ہیں اور کئی سالوں تک رکھتے ہیں، اس کا استعمال اتنا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے پینا پانی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی زمزم کا پانی تضلع کے ساتھ پیے۔ تضلع کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا اور کئی اہل نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کر کے پینا سنت ہے، پیٹ بھر کر کے پینا۔ زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پینا سنت ہے، 2 گھٹ 3 گھٹ نہیں، بہت کم پانی آدمی جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی زبان میں ڈال لے یہ پی سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پینا چاہیے۔ کیا ہے وجہ، کیا ہے جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ابن عثیمین نے لکھا رحمہ اللہ کہ زمزم کا جو پانی ہوتا ہے اس میں ایک طرح کا کڑوا پن ہوتا ہے، ایک طرح کا جو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن زمزم کا پانی، جیسا کہ میں نے ابھی مدرسے میں اپنے استاد سے پوچھا کہ زمزم کے پانی کی خصوصیت کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آدمی عام طور سے جب نارمل پانی پیتا ہے تو 2-3 گلاس پی سکتا ہے، لیکن زمزم کا پانی آدمی زیادہ نہیں پی سکتا ہے، اس میں صفت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ آدمی زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیے، اس کو تضلع کہا جاتا ہے، اس کو تضلع کہا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں احادیث بہت سارے مروی ہیں، لیکن احادیث ضعیف ہیں، احادیث صحیح نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اور منافقین میں ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتے ہیں اور منافقین نہیں پیتے ہیں، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اہل علم نے کہا ہے کہ التضلع، یہ پانی پیتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی جو ہے جب پئیں ہم تو پیٹ بھر کے پانی استعمال کرنا چاہیے، اور جب کوئی حج میں جائیں تو ان سے کہنا چاہیے کہ پانی لائیں ہمارے لیے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ لوگ اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو پانی کا پلانا یہ خود سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ آج کے بعد سے زمزم کے پانی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عباس کے خاندان کی ہے، عباس کے خاندان کی ہے۔ تو زمزم کا جو پانی ہے یہ انہی کے خاندان میں چلتا رہا، انہی کے خاندان میں۔ تو لہٰذا زمزم کے پانی سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، مناسب وقت کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں تاکہ ہم جب اس پانی کا حصول کریں، جب اس پانی کو پائیں، جب اس پانی کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں سب باتیں آئیں۔ اس پانی کا جب استعمال کریں ہم تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عظیم الشان پانی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔